جی وعلیکم السلام. میرا سوال آپ سے یہ ہے، 27 سال میں آپ نے بہت زیادہ سٹرگل کی، بہت کچھ کیا، دھرنے دیے، یہاں تک کہ آپ پہ فائرنگ بھی ہوئی، آپ کے گھر پہ بھی حملہ ہوا، سب کچھ ہوا، یہاں تک کہ یہ چوروں نے، ذلیلوں نے آپ کی نکاح پہ بھی بات اٹھائی. ایسی کیا چیز ہے پاکستان میں، ایسا کیا ہے اتنی محبت، اور کیوں ہے اس پاکستان سے آپ کو اتنی محبت؟ جی میری سن. اس محبت کی کوئی خاص وجہ جس کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، ایسا کیا ہے؟ دیکھیے جی، میں آپ کو بھی اور جتنے میرے اس وقت تحریک انصاف کے کارکن اور نوجوانوں کو میں خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے میری بڑی غور سے بات سننا. یہ جو ہمیں جو اللہ زندگی میں لے کے آتا ہے اور جو ہم اپنی جو زندگی گزارتے ہیں، اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ کوئی مزے کرنے والی اور یہ کھیلنے کودنے کی زندگی نہیں ہے. اس نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ انسانوں میں اور جانوروں میں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن انسانوں کو اس نے فرق کیسے پیدا کیا ہے کہ اس نے ہمیں اچھے برے کی فیصلہ ہمارے پہ چھوڑ دیا ہے کہ ہمارے دو راستے ہیں جو آپ نماز میں مانگتے ہیں، اللہ سیدھے راستے پہ لگا، ان کے نہیں جو دوسرے راستے پہ چلے گئے. ہمیں اللہ نے آپشن دیا دو راستوں کے بیچ میں. جانوروں کو یہ آپشن نہیں ہے، وہ انسٹنکٹ پہ چلتے ہیں، ان کے لیے کوئی اللہ نے یہ دو راستے نہ فرشتوں کے لیے دیے ہیں. فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. انسانوں کو اس نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں میں زندگی دے رہا ہوں، تمہیں میں فیصلہ کرو دو راستوں کے بیچ میں. اور اللہ یہ تمہیں کہتا ہے کہ آپ کا جو آخرت ہوگی، جو اصل آپ کی زندگی ہے، اس کی آپ کا یہ دنیا آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ کیسے زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو آپ کو فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے. نماز میں وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ مسلسل دعا مانگے نعمتوں والے راستے پہ. تو یہ میں کیوں آپ کو سب کہہ رہا ہوں کہ جو راستہ اللہ کا راستہ ہے وہ آسان نہیں ہے. ہم آسان راستے ڈھونڈتے ہیں، آسان راستہ کئی دفعہ دوسرا راستہ جو تباہی کا راستہ ہے. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو ہم مانگتے ہیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہم مانگتے ہیں اللہ نعمتوں والا راستہ. وہ میں سمجھتا ہوں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم انسان تھے. اور وہ راستہ آسان نہیں تھا. ان کی زندگی نبوت کے بعد ایک مسلسل جدوجہد تھی اور مشکلوں کا راستہ تھا. لیکن وہ کیونکہ وہ اللہ کے راستے پہ تھے، جتنی بھی مشکلات راستے میں آتی تھی دنیا میں، وہ سوتے سکون میں تھے کیونکہ اندر سکون تھا، کیونکہ اللہ کے راستے پہ تھے. یہ سمجھنے کی بات ہے. آج کیونکہ میں مغربی معاشرے کو آپ سب سے بہتر جانتا ہوں، 70% لوگ ادھر سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں. وہاں جتنا تقریباً ہمارا بجٹ ہے نا، ان کا صرف اتنا بجٹ ڈپریشن پہ خرچ ہوتا ہے. ڈپریشن کی وجہ سے ان کو اتنا نقصان ہوتا ہے. کیوں ہے تو خوشحال معاشرہ، لیکن اندر سکون نہیں ہے. سکون یہ جو آپ کے اس وقت نواز شریف اور زرداری ہے، ان کو خود نہیں پتا کہ کتنا انہوں نے اربوں روپیہ پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے. لیکن کیا یہ سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزارتے. یہ جو نواز شریف کا حال ہے، جو وہ سب سے مہنگے لندن کے علاقے میں سب سے بار چور چور کی آوازیں لگتی ہیں، یہ سکون کی زندگی نہیں ہے. تو سکون کی زندگی تو میرے نبی کی تھی. ساری مشکلوں کے باوجود ان کے منہ کے اوپر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی، اسمائل تھی. اندر کوئی ان کو سوتے آرام سے تھے، سلیپنگ پل کی ان کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اندر سے اس راستے پہ تھے جدھر اللہ نعمتیں بخشتا ہے. تو ہم جو ڈھونڈتے ہیں نا، ہم ڈھونڈتے ہیں آسان راستہ، لیکن وہ آسان راستہ کئی دفعہ نعمتوں کا راستہ نہیں ہوتا. تو میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ میں نے تو سیرت نبی
को पूरी तरह पढ़ के इस नतीजे पे आया कि अगर अल्लाह अपने हबीब को 23 साल मुश्किल जिंदगी से गुजारा, जबकि वो अल्लाह का हबीब सबसे इंसान जो अल्लाह प्यार करता था, तो हमें तो अल्लाह ये बता रहा है कि वो जो रास्ता है वो आपकी अजमत का रास्ता है। मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। जितनी भी मुश्किलें आती हैं, जितना आप उनके सामने खड़ा होते हैं, अल्लाह और ताकत दे देता है आपको। तो ये कभी भी जिंदगी की ऊंच नीच से घबराना नहीं चाहिए। मैं इसलिए अपनी कौम को कहता हूं, मुश्किल वक्त में घबराना नहीं है आपने। हमारे में अल्लाह में ईमान है, हम उसके ऊपर पूरा ईमान रख के पूरी मेहनत करते हैं। हम जदोजहद आखिरी गेंद तक करेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं मैं जदोजहद करूंगा ऊपर पे, और कामयाबी उसके हाथ में होगी। लेकिन इसमें घबराना नहीं होता। हमें पता है कि ऊंच नीच है। अगर मेरे नबी को अल्लाह मुश्किल रास्ते पर डाल सकता है तो वो तो अल्लाह का हबीब था। हम कौन होते हैं? लेकिन हमें उनकी सुन्नत से सीखना है।